یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، آخرت کب آئے گی؟ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے۔ سور جب پھونکا جائے گا اور یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا کے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، عین اس وقت سور پھونک دیا جائے گا، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ جس جگہ پر سور پھونکا جائے گا، جو جس جگہ ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، جو جس جگہ پر ہوگا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، جو جس جگہ پر ختم ہوا تھا وہیں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو اپنی قبر کے اندر موجود تھا وہ قبر سے نکل کر رب کی طرف نکل پڑے گا، اور یہ بڑا سخت وقت۔ یہ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی، رسولوں نے تو ہم سے کہا تھا آخرت آنے والی ہے، ہم نے بھلا دیا تھا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، انبیاء کی خبر ٹھیک تھی، ہماری تباہی کہ ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بڑے خدائے رب رحمان کی عدالت، ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا ہی عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، جنت والے اعمال عطا فرما، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا، میرے نبیوں نے بتایا تھا، میری کتابوں میں آیا تھا، اللہ کے نیک بندے صالح بندے تمہیں بتاتے رہے برے راستے پر نہ چلو، شیطان کی بندگی نہ کرو اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، شیطان نے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ میں نے شیطان سے کہا تھا کہ جو تیرے ساتھ چلے گا اس کو اس جہنم کے اندر ڈالوں گا، تم شیطان کے ساتھ چلے۔ اللہ رب العالمین کی ہدایت، اس کے حکم کو تم نے ٹال دیا، نہیں مانا، شیطان کے حکم پر عمل کیا، اب اس کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک بندہ رب کے حضور پہنچے گا، مالے اس کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال دیکھے گا، کہے گا پروردگار یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، غلطی سے لکھ دیا گیا ہے، فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، سافٹ ویئر میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، انوینٹری ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان خاموش کریں گے، اس کے ہاتھ سے پوچھیں گے اے ہاتھ بتا اس نے یہ گناہ کیا ہے نہیں کیا؟ وہ ہاتھ کہے گا پروردگار اس نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے بھی اس گناہ میں استعمال کیا۔ اس کے پیر سے پوچھیں گے پیر بتا یہ گناہ کیا ہے نہیں کیا؟ وہ کہے گا پروردگار گناہ کیا ہے، مجھے بھی اس گناہ میں استعمال کیا۔
آدمی کی زبان کھولی جائے گی، وہ کہے گا تباہی ہو میرے ہاتھ اور پیر، میں نے تمہیں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، بوڑھا بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور نہ شاعری اس کو زیب بھی دیتی ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تمہیں خبردار کر رہی ہے مستقبل کیا آنے والا ہے، اس کی کیا تیاری کر سکتے ہو، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، دلیل بن جائے کہ کل اطلاع مل گئی تھی لیکن اس کے باوجود تم نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان مویشیوں کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات، اس کا اون بھی نکالتے ہیں، اس کی کھال سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نعمتیں اللہ رب العالمین کی، تخلیق العالمین اور بندگی دوسرے بت کی مدد نہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں؟ ہم نے اسے نطفہ پیدا کیا اور پھر سری کڑالو کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم مثالیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا، ان ہڈ زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ ہڈ زمین میں جائیں گے، کون زندہ کرے گا؟ ان سے کون نے وہی زندہ کرے گا جس پہلے پیدا کیا تھا، اور وہ خلیق ہر کا جان نے پہلی مرتبہ تخلیق کی تھی، پہلی مرتبہ مشکل تھی تو دوسری مرتبہ مشکل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہری بھری درخت سے آگ کر تم اس سے چوہے روشن کرتے کی لکڑی کو سگا کر تم تندور جلاتے ہو، جلاتے ہو، انگیٹھی جلاتے ہو۔ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، نہیں ان جانوں کو پیدا کر سکتے نہیں، ماہر ہے کرنے کا، بہترین پیدا کرنے والا، وہ کسی چیز جاتا ہے کا کام حکم کے ہو وہ ہو جاتی ہے، کون ہو جا وہ ہو جاتی ہے، پاک ہے جس کی ہر چیز محمد ابتدا اسی طرف پڑھ کے سورہ یاسین مکمل کی، اب سورہ صافات یہ بھی مکی سورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اس سورت میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، صف تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں کھڑے رہے، پھر والے ان فرشتوں کو یہاں صافات کہا گیا، یہی نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم آنے والا ہے، عطا در
قسم پھٹکار والے جو سناتے ہمارا حقیقی ایک اللہ ہمارا رب ہے. فرشتے قسم کر پہنچنے والوں کی قسم کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم رب جو زمین آسمانوں کا اور تمام جو زمین و آسمان میں ہے اور سات مشرق کا مالک آسمانی کو زینت سے آراستہ کیا کر دیا. ملائکہ اعلیٰ کی باتیں طرف مارے جاتے ہیں. عذاب ہے تاہم میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ کرتا ہے. شہادت یہ شیطان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہیں آسمانوں کے اندر یہ شہادت جو ان کا پیار کرتا ہے. مفسرین نے کہا ٹوٹ ہوئے تارے جو یہ وہ شیطانوں کا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے. ان چیزوں کو کر رکھے قدرت کے کرشمے پر حیران ہو تو اس کا مذاق اڑا رہے جاتا تو سمجھ کر نہیں کوئی نہیں دیکھتے کہیں اور مٹی بن جائے ہڈیوں کیا ہم وقتوں کے باؤ بھی اٹھائیں گے ان سے خدا کے مقابلے میں بے بس تعالیٰ تخلیق گا اس کو روک سکتے پر کی جھڑکی ہوگی اپنی آنکھوں سے خدا اس کی خبر دیکھ ہوں گے. تعالیٰ کی طرف ایک سور کا جائے اور اس کے بعد دیکھ کے بچوں کر کھڑے کیا اس کے کہیں گے ہاتھ تو مل جاتا ہے بدلے والا جزا والا ملنا یا عذاب ملنا آگے یہ ایسے کا دن ہے حکم ظالموں اور ان کی وہ چھوڑ کر بند کیا پھر فرشتے سے کہا جائے لاؤ پکڑ اور جب فرشتے کہا جائے گا ٹھہراؤ پوچھنا ہے کیا ایک دوسرے کی مدد کرتے تو ایک اور مدد کرتے تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے آپ تو یہ آپ اور ایک دوسرے والے یہ دے رہے کہہ رہے اس کو جہنم میں پھر ہمیں بچا اس نے ہم سپاہی کی ہم تو جہنم سے بچا لو باہر شروع کر پیروی کرنے والے اپنے پیٹاؤں سے کہ تم ہمارے پاس رخ سے آتے تھے نہیں کہ تم خود ہی ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا تم ہی سرکار لوگ تھے تم سرکار تھی ہماری بات کو سن کر آخرکار ہم نے رب فرمان کے مستحق ہے کہ ہم کا مزاق رکھنے والے ہیں تو ہم تم کو بہتایا ہم خود
اعتراف جو جنہوں نے آخرت کے ہوں گے، جرم ہوں گے، اس طرح سب اس روز عذاب مشترک ہوں گے۔ مجرموں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں آ جاتے تھے اور کیا شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبود کو چھوڑ اللہ کو شاعر اور مجنون کہتے تھے، اور رسولوں کی تصدیق کی تھی، سے کہا جائے گا لازم دردناک آزاد ہو جو بدلہ انہیں مال کا جاتا ہے جو تم کھاتے رہے ہو، مگر اللہ کے چندہ بندے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اس سے محفوظ ہوں گے کے لیے لذیذ وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں، اے جنت فرما، تختوں کے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے سے سر ان کے درمیان جائے جائیں گے، کے لیے ان کی ضرورت ہوگا اور عقل اس سے خراب ہوگا، کچھ نہیں عقل کام کرنا جانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں، نازک جیسے انڈے کے چھلکے چھپی ہوئی جھلی، یہ جھلی ہے اور آپ اگر اس کو دیکھ تو وہ ہے تعالیٰ حسن کا تذکرہ، پھر وہ کی طرف توجہ ہو حالات حال احوال پوچھیں گے، میں سے ایک کا دنیا تیرا ایک نشین تھا، جو مجھے کہا کرتا ہے کیا تصدیق کرنے والوں سے ہو، کیا تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، جائیں گے اور ہڈیوں کا بن جائیں گے، ہمیں سزا دی جائے گی، کیا آپ لوگ اب کہاں ہیں؟ میرا دوست آ گیا، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہی وہ دیکھ تو جہنم کی گہرائی میں دیکھ لے، کے ساتھ بیٹھنے والا اس کا ہمدین جو اس کو کرتا تھا کہ کہاں چل کون سا آئے ہو، اس کو یاد کرے گا تو گہرائی میں اسے پائے اور اس کہے گا خدا قسم کرتا ہے تیری میں بھی تیری جگہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے تیری ماننے کیا بات مانی، میرے فضل شامل حال نہ تو آج میں ان لوگوں میں جو پکے ہوئے آئے، اچھا کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں، اس کرے کہ کیا اب نہیں آتی، موت پہلے چکی ہے، یقین عظیم شان کامیابی کی روز آخر موت نہیں ہے اور جنت آنے والی حقیقت کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل بولنے سے آپ اچھی ہے ضبط مجید میں ہوگا، اس احادیث فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک طرح دنیا کے جائے
ہو جائے گا، زمین پر رہنے والے جاندار ختم ہو جائیں گے۔ پوچھا کیا حال ہو جہنمیوں کا، جنہیں خون کے درخت سے پینے والا پانی خون پینے کے لیے دیا ہے۔ تعالیٰ کہتا ہے یہ جنت ضیافت کے لیے ان کا درخت کو ظالم کے لیے فتنہ بنا دیا۔ وہ ایک درخت ہے جو جنت سے چلتا ہے۔ کفار کا آپ کے اندر درخت سے نکلتا ہے نہیں جانتے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک درخت جہنم کی تہ نکلتا ہے، شفے ایسے ہیں ایسے شیطانوں کے سر رؤوس شیاطین، اور کچھ مفسرین نے کہا ناگ جس طرح بہت سارے سانپوں جمع کر دیے جائیں شگوفے اس کے پوشے، جہنم لوگ اسے کھائیں گے اور اسے کریں گے، اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، بعد ان کی واپسی اسی ہوگی، ہمارا عذاب کے اندر مبتلا ہوگی۔ لوگ اپنے اور انہیں کے نقش قدم پر دوڑ چلے، نبی کی بات نہیں قرآن کو سن کر بلکہ اس راستے پر اپنے کو دیکھا تھا وہ دوڑ پڑے۔ پہلے بہت سے لوگ ہو چکے تھے اور ان میں کرنے رسول بھیجے تھے، اب تو تنبیہ کیے جانے والوں کا جن تنبیہ کی اس بس کے انہیں اٹھنے کے لیے خاص کرنا والسلام پکارا تھا تو ہم اس کو گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل باقی رکھا اور آپ کی نسل میں تعریف و توصیف تھی سیدنا نوح علیہ السلام بڑے قدر سلام ہے سلام تمام دنیا والوں کو ایسا کرتے ہیں وہ ہمارے منہ میں سے دوسرے کو ہم نے غرق کر دیا، جنہوں نے یہ دن بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے طوفان سیلاب بھیجا، وہ سب ڈوب ہلاک ہو، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام طریقے پر چلنے تھا، وہ اپنا لے کر آپ اور قوم کا یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں، کیا اللہ کو چھوڑ جھوٹ پھر اللہ العالمین ہمارے کو مانتے کسی سے بتوں پر ایک نگاہ بستی والے میرے پر رفتہ ہونے لگے، ابراہیم علیہ السلام تاروں نگاہ ڈالی میری خراب ہے، چنانچہ وہ کے میں آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، یہ چڑھا موجود ہے کھاتے کیوں نہیں کو خطاب کر کے آپ اس کے بعد پر واپس لوگ کا ٹوٹا ہوا والوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پاس اور ابراہیم علیہ السلام سے تم اپنی ہی چیز کو پوچھتے ہو کہ نے تم کو پیدا ہے چیزوں کی انہوں نے کہا کہ
اللہ یار کے ڈھیر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہوں کے خلاف ایک کارروائی مگر ہم نے ان کو نیچے دکھا دیا. یہ بڑا تفصیلی تذکرہ سورہ انبیاء کا ہے. اللہ اے آپ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی وہی میں ایک بیٹا آ کر جو صالحوں میں اس دعا کے باب میں کو ایک بردبار لڑکی کی بشارت دی. لڑکا اس کے ساتھ دوڑ کرنے کی پہنچ گیا. ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بتا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے ہو جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور ایسا بیٹا صالح ہو صالحین میں شمار. خواب دیکھا کہ اسماعیل کو بلایا میں نے خواب دیکھا ہے بتا تیرا کیا خیال ہے. اسماعیل والے ہاجر کی گود میں پڑے اور ایڑیوں کی رگڑ کے زمزم ٹوٹا. فضل بڑے کچھ حکم دیا سے کر ڈالیے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. میں اللہ امین کے حکم دکانے والا ہوں آپ صبر کرنے والوں میں سے. آخر کو جب نے سر تسلیم دیا اور ابراہیم بیٹے کو ماتھے کے بل ڈال دیا ندا دی ابراہیم علیہ السلام کر دکھایا آپ نے کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام قربانگاہ کی شیطان آتا کرتا شیطان کو کنکریاں مار وہی جہاں پر شیطان باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا شیطان کے اوپر قربانگاہ پہنچے اسماعیل کو لے اسماعیل کے گلے رکھ دی. وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام آئش میں پورے رہے تھے. چھری اسماعیل کی شہد پر رکھ جا چکی لیکن اللہ رب نے فرشتوں کو حکم دیا اس سے پہلے کہ یہ چھری اسماعیل کے گلے کو غزل پہنچا اسماعیل کو یہاں سے نکال لو. اس اولاد میں تشریف لایا ہے جو شہ لولاک ہے آسمان کی اسماعیل کی جگہ جنت میں میڈھے پہنچا. ابراہیم علیہ السلام آپ پر انہوں نے اسماعیل کے گلے پر کھول کر دیکھا تو پانی اس طرح کے سامنے مسکراتے تھے اور وہاں جنت کے میوے قربان پڑے تھے. اللہ ابراہیم نے خواب سچ کر دکھایا نیکی کرنے والوں کو ایسی یقیناً نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھوڑ دیا. اس کی تاریخ توصیف ہمیشہ کے لیے باقی نسلوں کو چھوڑ دی.
انسانی نسل انسانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ کرے، تازہ کرے۔ رب العالمین کا حکم ہے کہ ذی الحجہ کی 10-12 تاریخ میں اپنے گلے پر چھری جائے گی اور کہے گی ہماری ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام قبول کیا تھا۔ نام ہے ابراہیم علیہ السلام پر نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک صالحین اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی میں سے کوئی محسن ہے اور اپنے نفس پر سریح ظلم کرنے والا۔ سیدنا علیہ السلام ان کی اولاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام، اب اسرائیل، عبرانی زبان میں اسرائیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد اسرائیل بے شمار انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اس کتاب کو مانا، اس کا انکار کیا، وہ ظالم۔ اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو حرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو کتاب کی، انہیں راہ دکھائی، بعد کی نسلوں میں ان کو خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ہم ایک ایسی سزا دیتے ہیں، حقیقت وہ ہمارے بندوں میں بھی یقین میں سے تھا، الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک نبی آئے، تو جب کہا تھا کیا تم بال کو پکارتے ہو، احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس زمانے کے لوگ نے ایک تراش لیا تھا، بوجھ تھا کہ زندگی کرنے لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اللہ تمہارے پیچھے ہے، اگر انہوں نے کیا سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے بجز بندگان خدا کے لیے جن کو خالص لیا گیا، اور خیر ہم بات کی نہیں رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، نیکی کرنے ہی جزا دیتے ہیں، واقعی مومن بندوں میں سے تھا۔ اللہ العالمین یقین دیا کا تذکرہ فرماتا ہے، جنہوں نے انسانیت کو نیکی کی طرف بلایا، برائی سے روکنے کی کوشش کی، اللہ کی توحید کی طرف، لیکن یہ انسانیت کا انکار کرتی رہی، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کو سزا فرمائی، اور لوط علیہ السلام میں سے تھا جو بھیجے گئے۔ یاد کرو جب گھر والوں کو نجات دی، ایک دنیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی علیہ السلام کی بیوی، باقی سب کو تہس نہس، وہ روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کی بستیوں پر سے گزرتے ہو، دیکھ کیا حال ہوا، کیا تم عقل نہیں آتی؟ یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا، یاد وہ ایک بھری بھاگ گیا، قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، ہم نے ان کی نافرمانی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا کہ عذاب کے فرشتے نازل
تم بس چھوڑ کر جاؤ. اور وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، ہونے والے تھے، کشتی بیٹھ گئے. کشتی تھوڑی آگے بڑھی، ہچکولے آنے لگے، ڈوبنے کے قریب. اللہ نے کہا کہ کرنا ہوگا، بوجھ کم کرنا ہوگا، کسی ایک سمندر کے سپرد کرنا ہوگا. قرآن نازل کی گئی، نام آیا، دوبارہ قرآن آیا، تیسری بار قرآن ہوئی، تیسری بار نام آیا. کشتی والوں نے سمندر کے حوالے کیا. بہت مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے پیر نکل کھڑے ہوئے، رب کی طرف سے ان کی پکڑ رب کی طرف متوجہ کی. وہ شان کہی لا الا انت سبحانک انی کنت ظالمین. کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، شک میں ظالموں سے ہوں، قصورواروں میں سے ہوں. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی، آخرکار ہم نے اسے ہاتھ میں ایک زمین پر پھینک دیا. مچھلی کنارے پر آئی اور اس نے سیدنا یونس علیہ السلام کو ابھار دیا. لیکن پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جسم پر بڑے اثرات ہوئے، ان کے بعد جھڑ گئے، بیماری کی کیفیت میں دو چار ہوئے. جس جگہ مچھلی نے اگا تھا اس اور درخت اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو درخت کا جو پھل نکلے اس پھل کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا فرمائے گا. انہیں شفا فرمائے. ہم سے 1,00,000 اس طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے. ان کے گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہونے لگتی، اس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. کیسی عجیب بات، اپنے لیے بیٹے منتخب کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنے من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. فی الواقع یہ جھوٹے. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے، اسے بیٹے بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اولاد نہیں رکھتا، اس کا کوئی باپ نہیں. جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ایک مقام مقرر ہے، ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے، منتخب بندے ہوتے. مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا.
اللہ کا انکار، اس کے رسول کا انکار، اس کی کتابوں کا انکار، ان کو نتیجہ پتہ چل جائے۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر سورہ صافات مکمل ہوتی ہے۔